کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اتنی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں کہ کوئی بندہ ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ اگر کوئی نعمتوں کو گننا چاہے گا تو اس کے اعداد و شمار ختم ہو جائیں گے، اس کی گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو ان کو گن نہیں سکو گے۔ ہر وقت بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں کے مانند اللہ کی نعمتیں بندوں پر نچھاور ہو رہی ہیں۔ نعمتوں کو گننا تو ناممکن ہے، البتہ اصولی طور پر نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری نعمت ہے، ایک باطنی نعمت ہے۔ ظاہری نعمت یعنی وہ نعمتیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ نظر آتی ہیں۔ مثلاً آسمان سے بارش ہوئی اور زمین سے اناج اور غلہ پیدا ہوا۔ بارش ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، زمین سے اناج اور غلہ پیدا ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کے اعضاء و جوارح ہیں، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں ہیں، اور ہاتھوں اور پیروں کے اندر کی فولڈنگ ہے، جوڑ ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ظاہری نعمت ہے۔ اگر انسان کے پیر میں فولڈنگ نہ ہو، پیر نہ مڑے، ہاتھ میں فولڈنگ نہ ہو، ہاتھ نہ مڑے، تو انسان کو کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انسان کی انگلیاں ہیں، انسان کی انگلیوں کے اندر فولڈنگ ہے، یہ کھلتی بند ہوتی ہیں، اور اس سے انسان کی بہت سی منفعتیں وابستہ ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اعضاء و جوارح کے نظام کی درستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی ربوبیت کی دلیل میں پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہیں تو اس کی ربوبیت کی دلیل جو انسان کے ہاتھ اور پیر کا نظام ہے۔ ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، یعنی اے انسان تجھ کو اپنے کریم پروردگار کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، جبکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے تجھ کو پیدا کیا اور ہاتھ پاؤں کے نظام کو ٹھیک اور درست بنایا۔ جتنی سائنسی ایجادات و ترقیات ہوئی ہیں اس میں کمپیوٹر کی ایجاد کو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے کہ سائنس نے کمپیوٹر ایجاد کر کے جو بڑا کمال کیا۔ آپ غور کیجئے کہ اگر انسان کی انگلی میں یہ فولڈنگ نہیں ہوتی تو کیا انسان کمپیوٹر چلانے کے قابل ہوتا؟ کمپیوٹر ایجاد ہوا کب؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش کا سلسلہ شروع کیا کب؟ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس ضرورت کی تکمیل کا انتظام انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ تو ایک ظاہری نعمت ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک باطنی نعمت ہے۔ باطنی نعمت سے مراد وہ نعمتیں ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ باطنی نعمت کے اندر جو ہے ہم ایمان کی نعمت کو شمار کر سکتے ہیں۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ دل کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، نظر نہیں آتی۔ ایمان کے تقاضے کے مطابق بندہ کام کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے اور کس درجے کا ہے۔ لیکن یہ ایمان ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کے آگے دوسری تمام نعمتیں ہیچ ہیں۔ اس نعمت سے بڑھ کر کوئی دوسری نعمت نہیں ہو سکتی، اس دولت سے بڑھ کر کوئی دوسری دولت نہیں ہو سکتی، اس سرمایہ سے بڑھ کر کوئی دوسرا سرمایہ نہیں ہو سکتا، بڑی سے بڑی قیمت کے عوض میں اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، اس کا لین دین نہیں ہو سکتا۔ سیرت طیبہ مبارکہ کے واقعات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے حالات اکثر ہم لوگ مذاکروں میں سنتے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے جو ہے کیسے سخت حالات ان کے اوپر آئے، سب کو برداشت کیا، ایمان چھوڑنے کو ایک سیکنڈ کے لیے گوارا نہیں کیا۔ تکلیفیں، اذیتیں، مصیبتیں، پریشانیاں سب برداشت کی۔ ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ ایمان کی حقیقت کو، اس کی قدر و قیمت کو سمجھے ہوئے تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد شاہان عالم کے نام تبلیغی خطوط روانہ فرمائے تھے۔ خط لکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت ان کو دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی لکھا تھا۔ ہرقل کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو ہرقل نے کہا کہ دیکھو ہمارے اس ملک میں عرب کا کوئی قافلہ ہے کیا؟ ایک تجارتی قافلہ تھا، اس کے امیر و سربراہ حضرت ابو سفیان تھے جو اس وقت تک کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بادشاہ نے اس پورے قافلے کو اپنے محل میں بلایا اور ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریبی تعلق کس کا ہے؟ تو ابو سفیان چونکہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ قریبی تعلق میرا ہے۔ بادشاہ نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا، ان کے تمام ساتھیوں کو ان کے پیچھے جو کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو میں اسے چند سوالات کرنے والا ہوں، اگر یہ میرے سوالوں کا صحیح جواب دیں تو تم ان کی تصدیق کرنا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم تکذیب کرنا، خاموش مت رہنا، فوراً کہہ دینا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بادشاہ نے بہت سارے سوالات کیے تھے اور پھر ان سوالوں کے جواب میں حضرت ابو سفیان نے جو کچھ کہا بادشاہ نے اس پر تبصرہ کیا تھا۔ بادشاہ نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ کیا کوئی شخص اس دین میں داخل ہونے کے بعد اس سے مرتد ہو کر نکل جاتا ہے؟ تو اس وقت تک کہ ایسی کوئی مثال سامنے نہیں تھی کہ کوئی ناراض ہو کر کے مرتد ہو گیا ہو، دین سے بیزار ہو کر مرتد ہو گیا ہو۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ ایمان کی بشاشت ہے، یہ ایمان کی لذت، حلاوت اور چاشنی ہے، جب کسی دل میں اتر جاتی ہے تو پھر اس میں سے نکلتی نہیں۔ دعوت و تبلیغ کی محنت جو پوری دنیا کے اندر جو جاری ہے، در حقیقت ایمان کی حلاوت اور ایمان کی بشاشت کو دل میں اتارنے کی محنت ہے۔ جب دل میں اتر جائے گی تو صرف احکام اسلامی کو بندہ ترجیح دے گا، دین و شریعت کو ترجیح دے گا، اس کے اوپر کسی دوسری چیز کو جو ترجیح نہیں دے سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر جو ایمان کی بشاشت اتری ہوئی تھی، اس لیے وہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کا لشکر
ملک روم کی طرف جو روانہ کیا تھا، اور ان کا امیر حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا۔ یہ ملک روم کی سرحد میں جو ہے داخل ہوئے، اور یہ تھوڑی تعداد میں تھے، دشمن کثیر تعداد میں تھے، یہ سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ ان کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے امیر لشکر حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ایمان چھوڑ دو، اسلام سے نکل جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تو ہم تم کو مال و دولت بھی دیں گے، زمین جائیداد بھی دیں گے، حکومت و سلطنت میں بھی حصہ دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ایمان کا سودا ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ کو یہ پیشکش منظور نہیں ہے، مجھ کو میرا ایمان عزیز و محبوب ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تم کو جیل میں بند کر دوں گا اور تم کو سزا دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جتنی سزائیں دینا چاہو دے لو، ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے جیل میں بند کر دیا، اذیت ناک سزائیں ان کو دی جاتی تھیں۔ ایک دن بادشاہ کے خیال میں پتہ نہیں کیا بات آئی، اس نے ایک بڑی آگ جلائی، آگ کے اوپر جو ہے کڑھائی رکھی، اس کو تیل سے بھرا، تیل کو خوب پکایا، گرمایا، اور ایک قیدی کو بلا کر کے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ چند سیکنڈ میں اس کے جسم کا گوشت پوست سب جل گیا، ہڈیاں چمکنے لگی۔ بادشاہ نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو، جس طریقے سے اس قیدی کے ساتھ میں معاملہ ہوا، تمہارے ساتھ میں بھی معاملہ ہوگا، اب بھی موقع ہے، ایمان چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس قیدی کا جو انجام ہوا وہ میرا ہو جائے، مجھ کو پسند ہے، لیکن میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ اٹھاؤ، ان کو ڈالو۔ جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر اس تیل کے اندر جو ڈالنے لگے تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رونے لگے۔ بادشاہ نے کہا رک جاؤ، واپس بلاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، تم ڈر گئے، موت جب تمہاری نگاہوں کے سامنے آئی تو تم ڈر گئے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ایمان چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو تو موت سے بچ جاؤ گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ نے کہا کہ اے بے وقوف بادشاہ، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان جا رہی ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم میں ایک جان رکھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر روئے کے بدلے میں ایک جان رکھے تو میں ان تمام جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا، اور ایمان چھوڑنے کا خیال پھر بھی دل میں نہیں لاؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، اگر تم میری پیشانی کا بوسہ دے دو تو میں تم کو بھی رہا کر دوں گا، تمہارے سب ساتھیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر یہ جسمانی طاقت آج بچ جاتی ہے تو پھر کسی دوسرے موقع پر کام آئے گی۔ بادشاہ کی پیشانی کا بوسہ دیا، بادشاہ نے سب کو رہا کر دیا۔ مدینہ منورہ واپس آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کارگزاری سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب مسلمانوں کو مسجد میں جمع کر لیا اور اعلان کیا کہ سب مسلمانوں پر واجب ہے کہ عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کا بوسہ دیں، اور امیر المؤمنین نے آگے بڑھ کر کے سب سے پہلے ان کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ ایمان کو بچا کر لائے تھے، جنگ ہار کر نہیں آئے تھے، جنگ جیت کر کے آئے گئے۔ ان کے ایمان کا سودا کیا گیا، انہوں نے ساری پیشکشوں کو جو ٹھکرا دیا، اپنا ایمان جو بچا کر کے لائے تھے، اس کی قدر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی۔ تو ایمان اتنی عظیم الشان، اتنی محترم بشان چیز ہے، جو چیز بڑی ہوتی ہے اس کے تقاضے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایمان کے بھی تقاضے ہیں۔ ایمان ہے تو ایمان کے تقاضوں میں سے اہم ترین تقاضا اعمال کی پابندی کرنا ہے، اور ایمان اور اعمال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں بندوں کے لیے نجات کا فیصلہ کریں گے۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت الفردوس میں ان کی مہمانی کا انتظام و بندوبست ہوگا۔ اعمال کی فہرست بہت لمبی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر 5 وقت کی نماز ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ مجبوری معذوری کے احکام جو الگ ہیں، اور بندے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں تو نماز پڑھنے کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ اگر نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تو ویسے ہی وعیدیں بھی جو ہے لاحق ہوتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 5 صلوات افترضہن اللہ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ۔ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ جو بندہ ہر نماز کے وقت اچھی طریقے سے وضو کرے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے، نماز کے رکوع و سجدہ کو پورا کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ بھی نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، اور جو بندہ ایسا نہیں کرتا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہیں گے تو معاف کریں گے، اور اگر چاہیں گے تو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ایک صحابی ہیں حضرت کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ انہوں نے تہجد کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر دی۔ تہجد کے وقت کی خدمت یعنی لوٹے میں پانی بھر کر کے رکھ دیا، مسواک رکھ دی، منہ پوچھنے کے لیے تولیہ پیش کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں ان کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ بس اتنا ہی اور بھی کچھ مانگو؟ یعنی کوئی دنیاوی حاجت و ضرورت ہو اس کا اظہار کرو، میں دعا کر دوں گا، وہ ضرورت پوری ہو جائے گی، کام بن جائے گا۔ تو حضرت کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو جنت میں آپ کی معیت چاہیے، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بات ایسی ہے تو اعینی بکثرت السجود، نمازوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو، میں تمہارے لیے دعا کر دوں، تم مطمئن ہو کر کے بیٹھ جاؤ تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ عملی طور پر تم بھی کوشش و جد و جہد کرو تو میری دعا کے ساتھ تمہارا عمل شامل ہو جائے گا، جنت میں میری معیت و رفاقت جو ہے تم کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ ایسا عمل ہے نماز۔ اس نماز کے اہتمام اور پابندی کی بنا پر جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت بندہ مومن کو جو ہے حاصل ہوگی۔ یہ خوشی کا موقع تھا۔ اگر نماز کی چھٹی دینے کی گنجائش ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے کہ جاؤ آج سے نماز مت پڑھنا اور جنت تمہاری پکی، جنت میں میری معیت تم کو حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ نمازوں کا اہتمام کرو۔ فضائل کے ساتھ وعیدیں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحترق عليهم بيوتهم۔ نے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کبھی کبھار میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کی جائیں، اور ایک شخص کو مقرر کروں کہ اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دے، اور ایک شخص کو مقرر کروں کہ نماز کا وقت ہو جائے تو مصلی پر کھڑا رہ کر نماز پڑھا دے، اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں اور ان کو جا کر کے نذر آتش کرتا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں عورتوں اور بچوں کے ہونے کے خیال سے یہ کام نہیں کیا، البتہ وعید شدید کا تو پتہ چلا کہ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیسے سخت کلمات نکلے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دی فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، تو اس کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ اس کا سارا مال بھی لوٹ لیا گیا، اس کے سارے اہل و عیال بھی لوٹ لیے گئے۔ مال اور اہل و عیال کے لٹ جانے کا کیا مطلب ہے؟ لٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں رہیں گی، فائدہ کوئی نہیں رہے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اولاد ہوگی، اولاد سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ مال رہے گا، مال سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے لوگوں کی شکایتیں ہیں، اولاد ہے نافرمان، مال ہے لیکن مال سے فائدہ جو کچھ حاصل نہیں ہوتا، لوگ کماتے بہت ہیں لیکن پیسہ کہاں چلا جاتا ہے دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ترک نماز کی جو نحوست اور بے برکتی ہے، بندے نماز کا اہتمام کریں اور نماز کی پابندی کریں، نماز کی لوگوں کو ترغیب و تلقین و دعوت دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسائل کو حل کریں گے۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے جو ہے رحمت نازل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، فرشتے دعائے رحمت جو ہے ان کے لیے کرتے ہیں۔ سب کو علم ہے اس بات کا کہ 5 وقت کی نماز جو پڑھنا فرض ہے، اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مطالبہ اور مواخذہ بھی جو ہے زبردست ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر نماز اچھی نکلی تو تمام اعمال جو اچھے رہیں گے، اگر یہیں میں آدمی پھنس گیا تو پھر دوسرے معاملات کے اندر بھی جو گڑبڑ رہے گا، اس کی نجات جو دشوار اور مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ جب ایمان بنے گا تو اعمال کا شوق اور ذوق جو ہے دلوں کے اندر جو پیدا ہوگا۔ دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر بندہ مومن چاہے مرد ہو یا عورت، اس کا ایمان جو ہے مضبوط ہو جائے اور وہ اعمال کے اوپر جو کھڑا ہو جائے، اعمال کی پابندی کرنے والا بن جائے۔ اس کے لیے ہم کو، آپ کو، سب کو مل کر یہ کوشش جدوجہد محنت جو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لوگ سب مل کر کے خلوص و للہیت کے ساتھ میں کوشش، محنت، جدوجہد کریں گے تو ایمان و اعمال کا جو ماحول بنے گا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی جیسی رونق اسلامی معاشرے کے اندر جو ہے دکھے گی۔ تو اس کے لیے سب تیار ہیں۔